اللہ فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک زمین و آسمان کے پیدا کیے جانے میں اور دن اور رات کے عدل بدل کر آنے میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، اگر عقل مند لوگ اس کے اندر غور و فکر کریں۔ اگر زمین پر انسان غور و فکر کرے، غور و فکر کرتا جائے تو اس کی عقل تھک جائیں گی، لیکن زمین کے کرشمے ختم نہیں ہوں گے، ہے نا؟ ایسی زمین اللہ تعالیٰ نے بنا۔ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی سخت زمین کو اللہ نے تمہارے تابع کر دی جس کے موڑوں پر تم چلتے ہو، ہے نا؟ اور اسی کے اندر موت کے بعد تمہیں دفنا بھی دیا جاتا ہے۔ اگر زمین پر غور و فکر کرے، سائنٹیفک اعتبار سے اگر غور و فکر کرے انسان، تو زمین گردش کر رہی ہے نا، اور زمین ایک طرف سے گردش نہیں کر رہی بلکہ دو طرف سے گردش کر رہی۔ ایک جو اس کی گردش ہے وہ 365 دن میں مکمل ہوتی ہے، اور ایک جو اس کی گردش ہے وہ 24 گھنٹے میں مکمل ہوتی ہے۔ دو طرح سے زمین چکر لگا رہی، لیکن اس چکر لگانے کا ذرہ برابر بھی احساس انسان کو نہیں ہوتا۔ اور چلو احساس تو نہیں ہوتا، لیکن یہ کتنا حساس نظام ہے جو کروڑوں سال سے اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر زمین کا ایک چکر 24 گھنٹے میں پورا ہوگا۔ اب جیسے سردیوں کے دنوں میں دن بڑے ہو جاتے ہیں، رات بڑی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، گرمیوں کے دنوں میں دن بڑے ہو جاتے ہیں، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، اور برسات کے دنوں میں دن بھی برابر ہوتا ہے اور رات بھی برابر ہوتی ہے۔ اب جب سے یہ کائنات بنی اس وقت سے لے کر اب تک یہ نظام بالکل اسی طریقے سے چل رہا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی، ہے نا؟ بالکل اسی انداز سے کہ جب سردیوں کا موسم آئے گا تو جو زمین کی گردش ہے 24 گھنٹے والی، اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہوگی، اس میں دن بڑے ہو جائیں گے اور رات چھوٹی ہو جائیں گی۔ جب بارش کا موسم آئے گا تو پھر وہ نارمل انداز میں آ جائیں گے، اور جب گرمی کا موسم آئے گا تو پھر اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی ہو جائیں گی کہ دن بڑے ہو جائیں گے اور رات چھوٹی ہو جائیں گی۔ اگر یہ جو چکر ہے، یہ جو گردش ہے، اگر اللہ تعالیٰ تھوڑی سی اس کی اسپیڈ بڑھا دے تو کیا ہوگا؟ دن اور رات کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ کب رات ہو رہی ہے کب دن ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں چلے گا، سال مہینوں میں گزر جائیں گے اگر اللہ تعالیٰ تھوڑی سی اسپیڈ بڑھا دے، اور انسان کے لیے اس زمین پر جینا دشوار ہو جائے، انسان کے لیے اس زمین پر رہنا دشوار ہو جائے اگر اللہ تعالیٰ تھوڑی سی اس کی گردش کو بڑھا دے۔ اور گردش کے علاوہ پھر اللہ رب العزت نے گریویٹیشنل فورس رکھی ہے زمین میں، گریوٹی، کشش سے کہ کوئی بھی چیز اوپر پھینکو تو وہ سیدھے زمین اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے نا؟ تو اب یہ گریوٹی بھی اللہ رب العزت نے مناسب انداز میں رکھی۔ اگر یہ گریوٹی تھوڑی سی بڑھ جائے، تھوڑا سا اس کے اندر اضافہ ہو جائے جتنی زمین پر ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ اگر اس کا پریشر بڑھ جائے تو انسان کو اپنے پیر گھسیٹ کر چلنا پڑے، ہے نا؟ پیر اٹھانا انسان کے لیے مشکل ہو جائے، اور کوئی کنکر اٹھانے کی بھی طاقت انسان کے اندر باقی نہ، ایک چھوٹا سا کنکر ہو تو اس کا وزن 5-6 کلو ہو جائے زمین کی گریوٹی کی وجہ سے، اس کی کشش کی وجہ سے۔ اب اس کی مثال لو، جیسے 1 روپے کا سکہ ہے، اب اس کا وزن ہلکا ہے، لیکن وہ اگر میگنیٹ سے چپک جائے، چمبک سے اگر وہ چپک جائے تو اس کو کھینچنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا، ہے نا؟ تو اسی طرح زمین بھی ایک مقناطیس کی طرح ہے، زمین بھی ایک میگنیٹ کی طرح ہے۔ اگر اس زمین کی جو کشش ہے، اس زمین کا جو میگنیٹو پاور ہے، اگر اللہ رب العزت اس پاور کو بڑھا دے تو پھر انسان کے لیے زمین پر جینا مشکل ہو جائے گا، انسان کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ پھر اس کے برعکس اگر اللہ رب العزت نے جو کشش رکھی ہے اس میں تھوڑی سی کمی کر دے، اگر اللہ تعالیٰ تھوڑا پاور کم کر دے زمین کا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انسان ہوا میں اڑنا شروع کر دے گا، ہے نا؟ ایک قدم یہاں رکھیں گا تو اس کا دوسرا قدم وہاں پر ہوگا، اتنا ہلکا ہو جائے، بڑے سے بڑا وزن اٹھانا بھی انسان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور پھر اس کی وجہ سے نقصان بھی یہ ہوگا کہ بڑی بڑی عمارتیں گر جائیں گی، عمارتوں کو نہیں سنبھال پائیں گی زمین، پھر بڑے بڑے درخت کہیں پر بھی گر جائیں گے، ہے نا؟ تھوڑا سا دھکا لگا کہ درخت گر گئے، درخت تو اڑتے ہوئے پھر رہے، پہاڑ اڑتے ہوئے پھر رہے، ہے نا؟ ایسا معاملہ ہوگا۔ تو تھوڑی سی بھی تبدیلی اگر آ جائے تو اتنے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب دجال نکلے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال